سفر مومن بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ مسائل کتنے بھی ہوں درود پاک پڑھنے سے ٹلتے رہیں گے۔ تو ناظرین و سامعین کرام، میرا آج کا سوال ہے کہ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کون تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ان میں سے کس کے ساتھ تھا؟ تو آئیے اس کی تفصیل جانتے ہیں کہ جیسا کہ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی عالمگیر دعوت پھیلانے کے لیے مقرر کیا تھا۔ انہوں نے پہلے خود عراق سے مصر تک اور شام و فلسطین سے ریگستان عرب کے مختلف گوشوں تک برسوں گشت لگا کر اللہ کی اطاعت و فرما برداری یعنی کہ اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت دی۔ پھر آپ نے اس مشن کی اشاعت کے لیے مختلف علاقوں میں خلیفہ مقرر کیے۔ شرق اردن میں اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام کو، شام و فلسطین میں اپنے چھوٹے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو اور اندرون عرب میں اپنے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مامور کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکے میں وہ گھر تعمیر کیا جس کا نام کہ کعبہ ہے، اور اللہ ہی کے حکم سے وہ اس مشن کا مرکز قرار پایا۔ تو سامعین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے دو بڑی شاخیں نکلیں۔ ایک تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جو کہ عرب میں ہی رہی، قریش اور عرب کے بعض دوسرے قبائل کا تعلق اسی شاخ سے تھا، اور عرب کے جو قبیلے نسلاً تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں تھے، لیکن چونکہ وہ ان کے پھیلائے ہوئے مذہب سے کافی حد تک متاثر تھے، اس لیے وہ بھی اپنا سلسلہ نسب انہی سے ہی جوڑتے تھے۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک 2500 سال کے دوران میں اولاد اسماعیل علیہ السلام کے مختلف خاندانوں نے اہل عرب کے دوسرے بہت سارے خاندانوں کے ساتھ شادی بیاہ کے تعلقات قائم کیے تھے۔ اس لیے جیسا کہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ یہ دوسرے خاندان بھی اس مقدس خاندان کے ساتھ رشتہ داری کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے اور اپنے نسب ناموں میں اس کا ذکر بھی کیا کرتے تھے۔ دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہیں کہ جن میں حضرت یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور بہت سے انبیاء علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام چونکہ اسرائیل تھا، اس لیے یہ نسل بنی اسرائیل کے نام سے مشہور ہوئی۔ ان کی تبلیغ سے جن دوسری قوموں نے ان کا دین قبول کیا، انہوں نے یا تو اپنی انفرادیت بھی ان کے اندر ہی گم کر دی، یا پھر وہ نسلاً تو ان سے الگ ہی رہے مگر مذہباً ان کے تابع ہو کر رہے۔ اسی شاخ میں جب پستی اور تنزل کا دور آیا تو پہلے یہودیت اور پھر عیسائیت نے جنم لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اصل کام تو دنیا کو اللہ کی اطاعت کی طرف بلانا اور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کے مطابق انسانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کا نظام درست کرنا تھا۔ وہ خود اللہ کے مطیع تھے، اس کے دیے ہوئے علم کی پیروی کرتے تھے، دنیا میں اس علم کو پھیلاتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ سب انسان مالک کائنات کے مطیع ہو کر رہیں۔ یہی وہ خدمت تھی جس کے لیے کہ وہ دنیا کے امام و پیشوا بنائے گئے۔ ان کے بعد یہ امامت کا منصب ان کی نسل کی اس شاخ کو ملا جو حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے چلی اور بنی اسرائیل کہلائی۔ اسی میں انبیاء پیدا ہوتے رہے، اسی کو راہ راست کا علم دیا گیا، اسی کے سپرد یہ خدمت کی گئی کہ اس راہ راست کی طرف اقوام عالم کی رہنمائی کرے، اور یہی وہ نعمت تھی کہ جسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار اس نسل کے لوگوں کو یاد دلایا ہے۔ اس شاخ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بیت المقدس کو اپنا مرکز قرار دیا، اس لیے جب تک یہ شاخ امامت کے منصب پر قائم رہی، بیت المقدس ہی دعوت اللہ کا مرکز اور خدا پرستوں کا قبلہ رہا۔ اولاد ابراہیم علیہ السلام کی یہ دوسری شاخ بنی اسرائیل میں جو دوسرے ایوب پیدا ہوئے، ان میں سے ایک عیب یہ بھی تھا کہ تاریخ کو مسخ کر کے ہر فخر کو وہ اپنے لیے مخصوص کرنے لگے تھے، اور جن جن دوسری قوموں سے تاریخ کے دوران میں ان کی کشمکش یا رقابت رہی، ان سب کا منہ کالا کرنے کی انہوں نے پوری کوشش کی تھی۔ تو سامعین کرام، یہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں تھوڑی سی تفصیلات۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کو بھی تھوڑا سا جان لیتے ہیں۔
یہ بات بھی تاریخی طور پر مسلم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کی اس شاخ سے تھا جو ان کے بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے چلی ہے اور بنی اسماعیل کہلاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اس معاملہ کا اتنا گہرا تعلق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کو حضرت ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام کے حالات سے ہی شروع ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر نہ یہ سمجھ میں آ سکتا ہے کہ عراق کا یہ خاندان اندرون عرب کے ایک دور دراز مقام مکہ تک کیسے پہنچا، یہاں قبلہ اہل توحید کی بنا یعنی کہ بنیاد کیسے پڑی، اور عرب کے اکثر و بیشتر قبائل کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رشتہ تھا کہ جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ملک میں ایک غیر معروف نہیں بلکہ خوب جانی پہچانی شخصیت تھے۔ سامعین کرام، اس ویڈیو میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بچوں کی جو 2 شاخیں تھیں ان کے بارے میں تفصیلات جانی ہیں۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیے، ویڈیو کو لائک کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ انشاءاللہ۔